السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، برزخی زندگی سے متعلق آج کا سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی انسان کو مرنے کے بعد نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہیں تو اس کی پکار کیا ہوتی ہے، اس کی فریاد کیا ہوتی ہے، اور اس کی فریاد کو کون لوگ سن پاتے ہیں، کون لوگ نہیں سن پاتے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ اس سے متعلق صحیح بخاری میں بڑی وضاحت کے ساتھ حدیث موجود ہے، 1314 نمبر پہ روایت ہے۔ راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اُزِعَتِ الجنازۃ، جب کسی انسان کو مرنے کے بعد کفن پہنا دیا جاتا ہے اور اس کے جنازے کو اٹھا کر لوگ اپنے کندھوں پر رکھ کر قبرستان کی طرف چلتے ہیں۔ اذا اُزِعَتِ الجنازۃ، جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، فاحتملها الرجال علی اعناقہم، اور اسے لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہر مرنے والا، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، اچھا ہو، برا ہو، کسی بھی طرح کا انسان ہو، اس کی کوئی نہ کوئی پکار ہوتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی فریاد ہوتی ہے، وہ کچھ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا، فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، جو بھی انسان مرتا ہے اس کی دو قسموں میں سے کوئی ایک قسم ضرور ہوتی ہے۔ یا تو انسان اچھا ہوگا، مومن اور مسلمان بندہ ہوگا، اللہ کی جنتوں کا مستحق ہوگا، یا تو انسان گنہگار ہوگا، جہنم کا اور عذاب قبر کا مستحق ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، اگر نیک آدمی کا جنازہ لوگ لے کر کے اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو وہ نیک آدمی کا جنازہ کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمونی، جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر مرنے والا جس کے جنازے کو لوگ اٹھائے ہوئے ہیں مرنے کے بعد دنیا میں برا انسان ہوتا ہے، گنہگار انسان ہوتا ہے، کافر و مشرک یا منافق یا فاسق و فاجر ہوتا ہے، نیک آدمی نہیں ہوتا، برا آدمی ہوتا ہے، تو کہتا ہے، یا ویلہا این یذہبون بہا، ہائے افسوس، ہائے میری بربادی، لوگ مجھے اٹھا کر کہاں لے جا رہے ہیں، لوگ مجھے اٹھا کر کہاں لے جا رہے ہیں۔ این یذہبون بہا، یعنی اس کے جنازے کو اٹھا کر لوگ اس کے گھر سے کہاں لے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، مرنے والے کی اس پکار کو، میت کی اس فریاد کو انسان کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہے، اور بعض روایتوں میں ثقلین کا لفظ ملتا ہے کہ انسانوں اور جناتوں کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی آواز کو سنتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بھی بیان کیا کہ اللہ تعالی نے اس کی آواز کو سننے کی طاقت انسانوں کو کیوں نہیں دی ہے۔ فرمایا، وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَصَعِقَا، اگر انسان وہ آواز سن لے، اس کی فریاد سن لے، تو انسان بے ہوش ہو جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی انسان مر جاتا ہے اور اس کے جنازے کو لوگ اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہیں تو اس کی فریاد ہوتی ہے۔ اچھا آدمی ہوتا ہے تو کہتا ہے، جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، اور برا آدمی ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ برے آدمی کی میت ہوتی تو کیا کہتی ہے؟ ہائے افسوس، لوگ کہاں لے جا رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں۔ یہ اس کی فریاد ہوتی ہے۔
اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ملک الموت روح نکالتے وقت ہی مرنے والے کو اگر نیک ہے تو جنت کی خوشخبری سنا دیتے ہیں، اور اگر برا ہے جہنمی ہے تو دوزخ کی بشارت سنا دیتے ہیں۔ ایتھا النفس الطیبہ، ایتھا النفس الخبیثہ، اس طرح کے الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اے پاکیزہ روح، اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کی طرف نکل۔ اگر نیک ہوتا ہے مرنے والا تو اس طرح کی بات فرشتے کرتے ہیں، اور اگر برا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کی طرف نکل۔ تو مرتے وقت چونکہ یہ باتیں فرشتے کر دیتے ہیں، اس لیے نیک آدمی تو خوش ہو جاتا ہے، اب تو میرا بیڑا پار ہو گیا، اب تو میں پریشانیوں سے نجات پا گیا، ابھی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، جنت کا بچھونا بچھایا جائے گا، جنت کی خوشبو آئے گی، یہ ساری چیزیں اس کو معلوم ہو جاتی ہیں کہ میرا بیڑا پار ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ اور گنہگار انسان سوچتا ہے دنیا میں جب تک رہا اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اب اللہ کا عذاب شروع ہونے والا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے نیک آدمی کی جلدی لے چلو، اور برا آدمی مرنے کے بعد جب اس کی میت لوگ اٹھاتے ہیں برے آدمی کی تو کہتا ہے کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو، وہ میت کی آواز ہی ہوتی ہے، کہاں لے جا رہے ہو۔ دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ کچھ آوازیں ایسی ہیں جسے انسان اور جنات نہیں سن سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی قدرت ہے، جس کو جو چاہے سنائے، جو چاہے نہ سنائے۔ آپ غور کیجئے، وہ اس کی فریاد آتی ہے، میت کی آواز آتی ہے، مرنے والا مرنے کے بعد جب جنازے پہ ہوتا ہے میت کی شکل میں تو آواز لگاتا ہے، لیکن اس کی آواز کو ہم کتنی بھی کوشش کریں نہیں سن سکتے، کتنی بھی ترقی کر لیں دنیا کی ایجادات میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، لیکن اس آواز کو ہم سن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا کہ انسان اسے سن نہیں سکتا ہے۔ اور تیسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ مرنے کے بعد جب جنازہ لوگ قبرستان لے جاتے ہیں تو اس کے اٹھانے والے صرف مرد ہوتے ہیں، عورتیں جنازے کو اٹھا کر قبرستان نہیں لے جا سکتی۔ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ جنازے کو کون اٹھائیں گے؟ مرد حضرات اٹھائیں گے۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ جب میت کو لوگ قبرستان لے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی فریاد ساری مخلوقات سنتی ہیں، انسانوں کے علاوہ، بعض روایتوں میں جناتوں اور انسانوں کے علاوہ۔ اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ میت کی آواز اتنی ڈراؤنی ہوتی ہے، جب لوگ اس کو قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں اتنی ڈراؤنی ہوتی ہے، اتنی ڈراؤنی ہوتی ہے، اگر انسان سن لے تو کوئی کندھا دینے والا نہیں ملے گا، کوئی کندھے پر رکھ کر اس کو قبرستان نہیں لے جا پائے گا۔ جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے عذاب قبر سے متعلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان تدافنوا، مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ اللہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے۔ قبر کے عذاب کی جو آواز، رونے چیخنے کی، مرنے والوں کی آوازیں جو قبر میں آتی ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ سنا دے، لیکن اگر تم سن لو گے تو کسی میت کو کوئی دفن کرنے والا، کسی کو کوئی نہلانے والا، کوئی کفن پہنانے والا نہیں ملے گا، سارے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اس کو، اس کے قریب کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم ابھی اس دنیا میں ہیں، ہمیں عمل کرنے کا موقع ہے، توبہ کرنے کا موقع ہے، گناہوں سے بچنے کا موقع ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا موقع ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اور ہمیں اس قبر کو اور موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔